پاکستان میں اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے، اسپیشلی پنجاب کے اندر. اور پنجاب کے اندر بڑے عرصے کے بعد لوگوں کو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ جس طرح بھی کراچی میں ہوا آپ کو پتہ ہے، پھر اسی طرح اس سے پہلے پختونخوا میں ہوا اور سیلاب آئے ہیں اور لوگ جو ہیں اس کے اندر بہہ گئے ہیں، ان کی جانیں چلی گئی ہیں، ان کے گھر بار مویشی، ان کے جسے کہتے ہیں سڑکیں، مواصلات کا نظام سب کچھ تباہ ہو گیا ان جگہوں پہ جہاں پہ یہ آیا ہے. تو اب یہ اس میں کلاؤڈ برسٹ کا بھی کہتے ہیں، آج نیا فنومینا سٹارٹ ہوا ہے. تو اس کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی بھی آپ یہ اپنے اوپر کوئی غلطی لے سکتے ہیں جو عوام ہے، کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے، عوام نے کیا کرنا ہے. عوام تو نہ پالیسی بناتی ہے، نہ اس کو پتہ کہ سیلاب آنا ہے نہیں آنا، نہ اس کو پتہ ہے کلاؤڈ برسٹ ہونا ہے نہیں ہونا. سارا کا سارا نظام تو ان کے پاس ہے. اور یہ ہیں کون لوگ جن کے پاس ہے یہ وہ بات ہے جو میں آپ سے بار بار کرتا ہوں. یہ لوگ ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں جو آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارے سرمایہ دار جاگیردار لوگ ہیں. یہ مافیاز ہیں بہت بڑے بڑے. اس میں ٹمبر مافیا کی وجہ سے یہ سیلاب آ رہے ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑا ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے اس کی، کہ یہ جو لکڑی کاٹ کے بیچ دیتے ہیں غیر قانونی. ادھر سے لکڑی آپ امپورٹ کریں گے نا باہر سے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی. کینیڈا سے آپ امپورٹ کر لیں گے نا، وہ لاگز کی صورت میں نہیں آتی، وہ پلینکس کی صورت میں آتی ہے. وہ ادھر امپورٹ کریں گے تو شاید آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، بجائے کہ آپ پہلے ادھر لکڑیاں کاٹی جا رہے ہیں کیونکہ چند لوگ جو ہیں انہوں نے پیسہ بنانا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح اگر آپ یہاں پہ امپورٹ کریں شوگر تو آپ کو بہتر آپ کے لیے ہوگا. لیکن آپ جیسا شوگر پہلے شوگر کین لگاتے ہیں، پھر شوگر انڈسٹری چونکہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہے، فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے، تو وہ اس کی وجہ سے یہاں پہ شوگر آپ بناتے ہیں، اس کے اوپر بحران کھڑا ہوتا ہے. جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ کم ہو جاتی ہے، یہاں کم ہوتی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، غریب آدمی کو پہنچ سے باہر نکل جاتی ہے. اور جب آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی کی پہنچ سے باہر نکل گئی تو آپ امپورٹ کرتے ہیں. جب امپورٹ کرتے ہیں تو زیادہ آ جاتی ہے. اس کے بعد اگلی دفعہ آپ کو اتنا سرپلس میں ہوتی ہے کہ وہ جو کسان ہے بیچارہ، وہ جب کہتا ہے کہ میرا گنا خریدو تو آپ کہتے ہیں یار سستے سے سستا گنا اگر دے سکتے تو دے دو، اور وہ سستے سے سستا گنا آپ کو دیتا ہے اور اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو یہ ایک تسلسل میں یہ چیز چل رہی ہے. بالکل اسی طرح یہ اس کا معاملہ بھی ہے، یہ ٹمبر مافیا کا. یہ لکڑی کاٹ کے بیچی جا رہا ہے، پاکستان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یہاں سیلاب آ رہے ہیں، یہاں پہ انوائرمنٹ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. لوگ جو ہیں وہ ان کے سامنے یہ جب کوئی پودے نہیں ہوں گے، درخت نہیں ہوں گے، اس ملک کے اندر بہت کم فیصد جنگلات رہ گئے ہیں، تو اس ملک کی آب و ہوا کا بنے گا کیا؟ آپ خود سوچیں. ابھی آپ کو پتہ ہے ادھر اس وقت لاہور اور کراچی جو ہیں یہ گندے ترین شہروں میں سے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. تو یہ سارے کے سارے مافیاز ہیں. ادھر پانی کا بھی مافیا ہے. کراچی میں ایک عورت قتل ہو گئی تھی، پروین رحمان، ان کو قتل کر دیا تھا واٹر مافیا والوں نے. مطلب جو مافیا کے خلاف بیچارہ کوئی ایکٹیوسٹ کام کرتا ہے یا نکلتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے. تو اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر جن لوگوں نے یہ سارے مسئلے کھڑے کیے ہوئے ہیں وہ رولنگ کلاس کے لوگ ہیں، وہ حکمران طبقے کے لوگ ہیں، وہ حکمران اشرافیہ یعنی امیر طبقہ ہے، اور وہ 1% سے بھی کم ہے. اور انہی لوگوں نے یہ ساری اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، اور ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور آپ کچھ کر نہیں سکتے اور میں کچھ کر نہیں سکتا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ برابری پارٹی بناؤ، ایک عام لوگوں کی پارٹی بناؤ. عام لوگ جب حکومت میں آئیں گے اپنے لیے سب کچھ کریں گے. اگر عام لوگ حکومت میں نہ آئے تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ جو مرضی کر لیں، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، اور آخرکار آپ جو ہیں وہ سارے وہ ہو سکتا ہے آپ کے خاندان سمیت آپ سارے کسی نہ کسی دن ختم ہو جائیں. آپ کا رزق بھی ختم ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ رزق تو فلسطین میں بھی ہم نے دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی رزق تو ملتا رہے گا، وہ بھائی نہیں ملتا. وہاں پہ فلسطین میں نہیں مل رہا. لوگ بچے مر رہے ہیں، وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، بندے مر رہے ہیں. وہاں پہ بھوک سے 7-8 لوگ روز مر جاتے ہیں صرف بھوک سے. آپ سوچیں کہ اس کا جو پیٹ ہے اور اس کی جو کمر ہے وہ ایسے ساتھ لگ جاتی ہے، اس طرح بالکل اس طرح ہو جاتی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کے پاس بھی یہی ہوگا، آخرکار کیا ہونا ہے جب آپ نے سارا کچھ ان کو دیا ہوا ہے امیروں کو، تو ایک ٹائم آئے گا نہ آپ کے پاس اناج ہوگا، نہ آپ کے پاس یہاں پہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہوگی. سارا سسٹم آپ کا الٹ پلٹ جائے گا. لوگ گھروں سے نکل کے ایک دوسرے کو ماریں گے، کیونکہ انہوں نے تو آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا. اور آخرکار ہونا تو یہی ہے، کیونکہ کتنی دیر اور آپ برداشت کر سکتے ہیں مہنگائی اور غربت. بھائی ابھی یہ آٹے کی جو قیمت ہے آپ نے دیکھا ہے، یہ آٹے کی قیمت کہاں چلی گئی ہے. اور اب یہ سیلاب آیا، آپ کو پتہ ہے یہ کہاں جائے گی. ابھی ریسنٹلی آٹے کی قیمت جو ہے اس میں سینکڑوں روپے اور کئی جگہ ہزاروں روپے کا ہوا ہے، اضافہ ہوا ہے. تو اگر یہ سیلاب آنے کے بعد جہاں فصلیں بہہ گئی ہیں، آپ سوچیں گے آٹے کی قیمت کہاں جائے گی. اور اسی طرح چینی کی قیمت، اسی طرح تمام جو اجناس ہیں ان کی قیمت. تو یہ اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کے ذمہ دار
یہ ریاست ہے لیکن ریاست کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، ریاست کو چلانے والے سارے امیر لوگ ہیں اور وہی اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان کی جگہ نہ لی، آپ خود نہ آئے، خود پلاننگ اپنے لیے نہ کی، امیروں کو سائڈ پہ کر کے عام لوگوں کا نہ سوچا، اور عام لوگ ہی عام لوگوں کے لیے سوچ سکتے ہیں، تو اس وقت تک یہ ملک ایسے رہے گا۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ قحط بھی پڑیں گے، یہاں پہ رزق بھی نہیں ملے گا کسی کو، یہاں پہ اجناس بھی نہیں ملیں گی، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا، اور آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور خدا نے جو رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے پورے خطے کے لیے کیا ہوا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرو، میرا تو وافر رزق ہے آپ کے لیے، لیکن رزق جب آپ کر ہی نہیں رہے ڈسٹریبیوٹ صحیح طریقے سے، تو پھر خدا کو آپ کیسے الزام دے سکتے ہیں اور خدا پہ کیسے بہتان مان سکتے ہیں کہ جی خدا کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے کہ اس نے نہیں دیا کسی کو رزق؟ ایسا نہیں ہے، اس نے ہمیں پکڑنا، آپ کو ہی پکڑنا ہے کہ جی یار رزق کیوں نہیں دیا؟ جب میں نے اتنا زیادہ رزق تھا تو کیوں کچھ لوگوں نے زیادہ اپنے پاس رکھ لیا، کلیکٹ کر لیا، اور باقی لوگوں کو جب بھوکا بننے کے لیے چھوڑ دیا؟ تو اس ملک کے اندر آخر کار آپ پہ ہی یہ جرم جو ہے ثابت ہوگا، آپ تمام لوگوں پہ، صرف ان پہ نہیں جو آپ کے حکمران ہیں، آپ پہ بھی، کیونکہ آپ نے حکمرانوں کو اپنے سر پہ قائم رکھا، آپ نے سر پہ چڑھائے رکھا ان کو، انہی لوگوں کو جو کہ ارب پتی خرب پتی آپ پہ حکومت کرتے رہے ہیں۔ تو آخرکار صرف یہ بات کہوں گا کہ پنجاب میں اس وقت جو بھی آپ کی حکومت ہے نون لیگ کی، اور ان کے جو بھی لوگ ہیں جو کہ اس وقت منسٹرز ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، اسی طرح ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ پنجاب کے اندر اگر سیلاب آیا تو بنے گا کیا، کیونکہ شاہدرہ کے اندر تو لگ رہا ہے کہ شاہدرہ ڈوب سکتا ہے۔ جو میں نے ابھی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں ان کے مطابق تو شاہدرہ ڈوب سکتا ہے۔ اگر شاہدرہ ڈوب گیا تو ساتھ ہی تو لاہور ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ بچ جائیں گے؟ تو اسی طرح پہلے تو ہم دیکھتے رہے نا، پختونخوا میں ہو رہا ہے، لاہور والے یہ سوچتے تھے، پھر کراچی والے بھی یہ سوچتے تھے پختونخوا میں ہو رہا ہے، پھر کراچی کے ساتھ اپنے ساتھ ہو گیا، اور اب لاہور کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ تو دیکھیں یہ جو مصیبت ہے نا، یہ کسی کی اسی سے سبق لے لینا چاہیے اور پھر اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، اور یہ صرف اس وقت ہوگا جب سیاسی آپ کا جو پورا منظر نامہ ہے وہ چینج ہوگا، اور اس سیاسی منظر نامے میں عام لوگ حکمران کے طور پہ ابھریں گے، اور وہ صرف برابری پارٹی کر سکتی ہے اس ملک کے اندر۔ میں صرف یہ دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سیلاب جو ہے وہ زیادہ نقصان نہ پہنچائے لوگوں کو، جس طرح ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا، تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن آخرکار یہ جن لوگوں نے اس کا جواب دینا ہے، ہمیں بھی، عوام کو بھی، اور بعد میں خدا کو بھی، مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے آخرکار ہمیں ہی اپنا وہ کمر کس کے اپنا زور بازو جو ہے اس کے ساتھ ان لوگوں کو پارلیمنٹ سے نکالنا پڑے گا، اور اس ملک کو اپنے ہاتھوں سے چلانا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ ملک جو ہے یہ ہمارے لیے چلے گا، امیروں کے لیے نہیں چلے گا۔